یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اور دیکھتا ہوں جب نیکی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب نیکی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، اور شافع مذنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے
ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر میرے بھائی ریحان بھائی۔ خواتین و حضرات، شروع کریں گے ہم تلاش گمشدہ۔ منتظر ہوں میں اس وقت، آپ لوگوں کے پاس ہمارے والنٹیئرز ایک پرنٹ آؤٹ لے کر آ رہے ہیں۔ اس پرنٹ آؤٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھیے گا۔ اپنے علماء کرام اور اپنے آج موجود مہمانوں کی توجہ، سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب جی اور مفتی سید شاہ حسین قدیری صاحب، ان دونوں علماء کرام کی موجودگی میں ریحان بھائی، فرحان بھائی راستے میں ہیں، حسان بھائی، امجد بھائی کیونکہ وہ ہیں، شہود بھائی، غزالہ آپا، ڈاکٹر راحیل اور جویریہ۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم آئیں گے جس موضوع پہ بات کرنے، وہ ہوگی شرم، اور وہ شرم آنکھوں کی شرم۔ کسی کی جان لیتے ہوئے ان آنکھوں کی شرم کہاں جاتی ہے؟ کسی سے جھوٹ بولتے ہوئے ان آنکھوں کی شرم کہاں جاتی ہے؟ کسی کی بہن بیٹی عزت پامال کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، چیختے چنگھاڑتے ہوئے ان آنکھوں کی شرم کہاں جاتی ہے؟ آئیے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائے آج تلاش گمشدہ ہے برائے آنکھوں کی شرم۔ خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان، وہ آنکھوں کی شرم جس کے ہونے سے ہم پرائے مال اور بہو بیٹیوں پر بری نظر ڈالنے سے پرہیز، گفتگو میں احتیاط اور لوگوں سے معاملات میں لحاظ کا رویہ اپناتے تھے، اب گمشدہ ہو چکا ہے۔ جس کی جگہ بے شرمی، بے لحاظی، بے ہودگی نے لے لی ہے۔ جس کسی کو بھی وہ آنکھوں کی شرم کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دے کہ خدا را دین سے دور، دوسروں کے مال پر نظریں گاڑے گمراہ بندوں کے پاس واپس لوٹ کر آ جائے۔ کاش یہ شرم ان کی آنکھوں میں بھی آ جاتی اور میری بھائی کو نشانہ نہ بناتے، لیکن آج سے پروردگار کے حکم سے اس نے اپنے حبیب کے صدقے یہ کرم فرمایا ہے ہم پر کہ آج سے امجد صابری کی سیٹ خالی نہیں ہوگی، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ۔ میں چلوں گی اپنے علماء کرام کی طرف ایک بات کرتے ہوئے۔ جو شخص اپنے اقوال میں شرم و حیا رکھتا ہے اور اپنے افعال میں بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ شرم و حیا سے جو کہ آنکھوں والے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ کہاں گئی وہ آنکھوں کی شرم؟ کہاں چھوڑ آئے؟ کیسے تلاش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عید مبارک تھا، اور اس عید میں سب سے بڑی تعلیم جو دی جاتی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تھی۔ اس تعلیم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس چیز کو آپ قبول کر رہے ہیں، اس کی جو ذات، جس کی قبولیت آپ اقرار کر رہے ہیں اپنی زبان سے، تو ان کے جتنے احکام ہیں، جتنے اوامر ہیں، نواہی ہیں، آپ دل و جان سے ان کو بھی قبول کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جہاں توحید کی اشاعت فرما رہے تھے، اصل اخلاقی جرم جو اس قوم میں تھا اس کی اصلاح فرما رہے تھے، اور لوگوں کو اللہ جل جلالہ کی وحدانیت اور اس کی عبودیت کی طرف لا رہے تھے۔ وہاں قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ جل جلالہ کا یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یعنی اللہ جل جلالہ اہل ایمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ توحید کا اقرار کر رہے ہو، آپ رسالت کا اقرار کر رہے ہو، تو ذرا اپنے جو معاملات ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، ایک انسان کے دوسرے انسان سے جو معاشرے میں تعلقات ہوتے ہیں، تو ان پر بھی نظر ثانی کر لو کہ ایسا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی فرد یا کوئی مرد یا کوئی عورت جو ہے کسی دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے،
اس کا استہزاء نہ اڑائے اللہ۔ اور اس کو اس اذیت میں جو ہے وہ مبتلا نہ کرے. اور عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تمسخر آپ اڑا رہے ہو وہ آپ سے زیادہ اچھا انسان ہو، وہ آپ سے زیادہ بہتر انسان ہو. اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کے اوپر آنکھوں کے اشارے کر کے تو ان کی تحقیر جو ہے نا وہ مت کرو، اور کسی کو برے القاب سے مت پکارو. جو آج کل یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں. ہم نے ہر آدمی کا ایک برا نام رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس برے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے سامنے اگر نہیں کر سکتے تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کا برا نام لے کے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ یہ برے القاب ہیں تو ان سے ان کو نہ پکارو. اور پھر قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، کہ ایک معاشرہ ہے، اس ایک گلی ہے، اسی گلی میں محلے کے جتنے لوگ ہیں سب نے گزرنا ہے، بوڑھوں نے بھی گزرنا ہے، جوانوں نے بھی گزرنا ہے، بچوں نے بھی گزرنا ہے، بڑی عورتوں نے بھی گزرنا ہے، جوان عورتوں نے بھی گزرنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی گزرنا ہے. تو اس وقت تمہارے سامنے اگر کوئی اس حوالے سے کوئی خاتون آ جائے تو یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو جھکا لو، نیچے کر لو. اور یہی بات اللہ جل جلالہ نے الگ طور پہ عورتوں سے بھی یہ کہی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، کہ اے نبی آپ ان عورتوں سے یہ کہہ دو کہ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جب مرد تمہارے سامنے آ جائیں تو تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نظریں جھکا لو. یہ نہیں کہ ٹک ٹکی باندھ کے آپ ان کو دیکھتی رہو. مردوں کو بھی یہی حکم ہے اور عورتوں کو بھی یہ حکم ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ تربیت اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی. ان کو پتہ چل گیا کہ حیا کیا چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کا، اسلام کی تعلیمات کا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے کہ آج بھی جب ماں باپ اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، تو یہ باتیں بھی ان کو تعلیم دیتے ہیں. اور اس طریقے سے وہ جب معاشرے میں داخل ہوتے ہیں ایک نوجوان کی صورت میں، تو ان مردوں کی نظریں بھی نیچے ہوتی ہیں اور ان عورتوں کی نظریں بھی نیچے ہوتی ہیں. اور اگر کہیں اس کے خلاف موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسلامی تربیت میں کمزوری رہ گئی ہے، ان کی انگریزی تربیت ہو گئی ہے، ان کی مغربی تہذیب تربیت ہو گئی ہے. تو اس پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ غالب رہے. اور ہمارے بچے جو ہیں جب معاشرے میں جوان ہو کے داخل ہوں تو ان کی نگاہیں وہ جھکی ہوئی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نقی صاحب، سر آپ سے سوال، ظلم کرنے والے کی آنکھوں کی شرم کہاں جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو جبریل سے کہا کہ میری طرف سے 3 تحفے ان کے پاس لے کے جاؤ اور ان سے کہو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. اچھا، انہیں انتخاب کا حق ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو لے لیں. ان میں ایک دین، ایک عقل اور ایک حیا. 3 چیزیں حضرت آدم، ایک حیا. اچھا، کا یہ دین ہے، عقل ہے اور حیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. حضرت آدم بھی ہمارے جد تھے، انتہائی اللہ کا منتخب روزگار وجود تھا. حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا. عقل کا. تو جب عقل کا انتخاب کر لیا تو جبریل نے دین اور حیا سے کہا کہ تمہیں تو انہوں نے پسند نہیں کیا، تم چلے جاؤ. تو دین بھی بولا اور عقل بھی، دین بھی اور حیا بھی بولی کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے جہاں عقل رہے وہیں تمہیں رہنا ہے. سبحان اللہ. لہذا جہاں بے حیائی ہے وہاں عقل نہیں ہے. عقل حیا کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے اور دین کو بھی. جہاں دین نہیں ہے سمجھیں عقل نہیں ہے، جہاں حیا نہیں ہے سمجھیں عقل نہیں ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا دین لمن لا حیا لہ، جس کے ہاں حیا نہیں پائی جاتی اس کے ہاں دین ہی نہیں پایا جاتا. بے شک وہ شخص بے دین ہے جو بے حیا ہے. بے شک، بے شک. اور حیا کا لفظ کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ حیات سے بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ جہاں ضمیر زندہ ہو، جہاں فطرت زندہ ہو، جہاں انسان کا اندر زندہ ہو. آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر خود قرآن مجید نے انسان کی قسمیں بیان کی ہیں. بے شک. اسی انسان کو قرآن نے پتھروں سے بھی تعبیر کیا ہے، ہے کل حجارہ او اشد قسوۃ.
اسی انسان کو اللہ نے جانور اور جانور سے پستر بھی کہا ہے، قرآن ہی میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے پستر ہیں۔ اسی انسان کو اللہ نے شیطان بھی کہا ہے شیاطین الانس والجن، یعنی قرآن مجید اس انسان کو جب اس کے ہاں حیا ختم ہو جائے، جب اس کے ہاں شرم ختم ہو جائے، جب اس کے ہاں ضمیر مردہ ہو جائے، جب اس کی فطرت اتنی گرد آلود ہو جائے، زمانے کے اور مادی معاملات کے گرد میں چھپ جائے، تو پھر قرآن یعنی اللہ کا کلام اسے یا جانور کہتا ہے، یا پتھر کہتا ہے، یا شیطان کہتا ہے۔ اللہ، وہ کون سا انسان ہے کہ جو انسان ہے؟ کم سے کم انسان کی تعریف یہ ہے، ابھی آپ نے جو سوال کیا اسی کا یہ گویا جواب ہے، کم سے کم انسان کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نفس لوامہ زندہ ہو۔ ہمارا نفس یا نفس امارہ ہو جاتا ہے، یعنی پابند خواہشات ہو جاتا ہے، بے شک، پیسہ چاہیے، بے شک چاہیے۔ 20 ہزار روپے پہ قتل کر رہے ہیں، بعد میں قاتل پکڑا گیا تو معلوم ہوا جی مجھے تو 20,000 روپے ملنے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ امجد صابری کون تھے، اللہ، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ تصویر ہے، یہ بندہ ہے، یہاں سے نکلے گا، اسے مارنا ہے، اللہ، مجھے تو 20,000 مل گئے۔ تم نے دنیا کی خاطر اتنا بڑا نقصان کر دیا مملکت کا، اس پاکستان کا اتنا بڑا، اس ثقافت پاکستان کا اتنا بڑا نقصان کر دیا، محبتیں بانٹنے والوں میں ایک بڑا نام تم نے اٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ضمیر اور انسان کا جو نفس ہے اللہ، وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ پیسے کی طرف جاتا ہے، نفس امارہ دنیا کی طرف جاتا ہے، نفس امارہ خواہشات نفسانی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب یہ نفس امارہ انسانی نفس بنتا ہے، یعنی ہوتا وہ بھی انسان ہے، وہ نفس امارہ والا بھی انسان ہی ہوتا ہے، انسان نما ہوتا ہے۔ میری بات طویل نہ ہو جائے اور مہمان بھی بیٹھے ہیں، سب سے استفادہ ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھیت تیار ہو جاتا ہے، فصل کٹنے کا مرحلہ قریب ہوتا ہے، جی، تو کاشتکار ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے زمین میں کھیت میں گاڑ دیتا ہے۔ جی، پرندے سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کھڑا ہے۔ انسان کھڑا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے سمجھا ہوا یہ انسان ہے، ہاں، وہ در حقیقت انسان نما ہیں۔ سبحان، مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں۔ علی فرما رہے ہیں کچھ میتیں جو لیٹی بھی ہوتی ہیں جنہیں دفنایا جا رہا ہوتا ہے، کچھ میتیں چلتی پھرتی ہوتی ہیں جو بازاروں میں نظر آئیں گی، تم سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ان کا ضمیر مر چکا ہے، لہٰذا وہ میت ہیں، مردہ ہیں۔ تو جس کا نفس جو ہے نفس امارہ ہوتا ہے، وہ گویا ضمیر مردہ انسان ہوتا ہے، اسے اتنا گندا اور اتنا نیچا اپنا وجود ثابت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب جناب زینب کے سر سے چادر اتار رہے تھے ظالم کربلا میں، تو ایک ظالم چادر اتارتے ہوئے رو رہا تھا۔ بی بی نے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا آپ کی عظمت بہت بلند ہے۔ بی بی نے کہا کیوں پھر اتار کیوں رہے ہو؟ کہا پیسہ ملے گا، ہمیں دربار یزید سے پیسہ ملنا ہے کہ یہ کام کر کے آؤ گے تو پیسہ ملے۔ دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر پیسے لوگ کی اتنے خاطر بڑے بڑے جرم کرتے ہیں معاشرے میں۔ کہاں گئی ہے شرم آپ ہماری؟ دیکھیے، اب اگر یہی نفس امارہ اگر انسانی نفس ہو جائے، یعنی نفس لوامہ ہو جائے، انسان کون ہے؟ کیا ہر ہماری طرح حلیہ رکھنے والا، ایک جیسی تصویریں رکھنے والا انسان ہے؟ قرآن و حدیث اسے انسان نہیں مانتی۔ نفس لوامہ جس کا نفس ہے وہ انسان ہے، یعنی جس کا نفس ملامت کرتا ہو، لوامہ ملامت کرتا ہو، ملامت برائیوں پہ ٹوکتا ہو، جرموں پہ روکتا ہو، ایک نوک گناہ ہوتی، کرنے پہ اسے متوجہ کرتا ایک ہو متوجہ کرتا ہو۔ کہ یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے، تم انسان ہو۔ نفس لوامہ اللہ کرے ہمارے معاشرے کا بنے، اور پھر یہ نفس جب کمال پر پہنچتا ہے تو نفس مطمئنہ بنتا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے، جو ائمہ اہل بیت کا نفس ہے، جو اولیاء الہی کے نفس ہیں، جو صحابہ منتجمین کے انفاس ہیں۔ یہ نفس مطمئنہ جو کربلا میں امام حسین کا نفس تھا کہ تمام تر قربانیوں کے باوجود چہرے پہ اطمینان ہے اور تسبیح الہی پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر ہے، خنجر چل رہا ہے، یا حضرت علی کی آج روز ضربت ہے، سر پہ ضربت لگ رہی ہے، تو کتنا نفس مطمئن ہے؟ فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ جو قتل کرنے والے لوگ ہیں، یہ در حقیقت بے حیا ہیں۔ بے حیا یعنی جن کا نفس نفس امارہ ہے۔ آنکھوں کی شرم کہاں گئی؟ بظاہر دکھنے والے انسان حیوان انسان نہیں ہوتے، انہوں نے تو صرف اوپر سے ایک لباس پہنا ہوا ہے انسان کا۔ کہاں گئی ہماری وہ شرم؟ پتہ نہیں آج ہمارے بھی کچھ اصلاح ہو سکے گی یا نہیں۔ اس ہفتے کے بعد خواتین سے تمہارے ساتھ رہے گا، ہم واپس آتے ہیں رموز عشق سیگمنٹ جاری ہمارے علماء کرام کے ساتھ، ان کی رہنمائی میں کچھ اور میں ان سے پوچھوں گی
کہ کیسے شرم دلائی جائے. صفحے کے بعد ہمارے ساتھ رہے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے والوں کو سننے والوں کو رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آپ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کی محبتیں, آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اس کے لیے بھی بہت شکریہ. کچھ اس وقت جو ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آنکھوں کے شرم کے حوالے سے. وہ آنکھوں کی شرم جو بہن بیٹیوں کے لیے کسی مظلوم کے قتل کرتے ہوئے, کسی معصوم کا حق مارتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے, ڈاکہ ڈالتے ہوئے, وہ آنکھوں سے شرم کہاں چلی جاتی ہے. ہم لوگ جس طرح میرے علماء کرام یہاں موجود ہیں, آپ لوگوں سے بڑا پرانا رشتہ, لیکن آپ لوگوں سے اتنی ملاقات نہیں ہوتی جتنا ہم بھائیوں اور السلام علیکم فرحان بھائی, ہم بھائیوں اور بہنوں کی آپس میں ہماری ایک چھوٹی سی فیملی. میں بار بار کہتی تھی شاید ہماری اس فیملی کو نظر لگ گئی. میں بار بار آن ایئر کہتی تھی حضرت کہ ہماری پیاری چھوٹی سی فیملی, ہماری پیاری چھوٹی سی فیملی. ہماری چھوٹی سی فیملی کو غالباً کہیں نظر لگ گئی. لیکن ہم لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اتنی آنکھوں کی الحمدللہ شرم ہوتی ہے کہ ہم اس شرم پر فخر کرتے ہیں کہ اگر ہے کسی میں اتنا کہ بھائی بھی کہو بہن بھی کہو, حالانکہ آپ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے بھائیوں سے بہنوں سے, لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن وہ ہماری آنکھوں کی شرم برقرار ہے, ان رشتوں کی شرم آنکھوں میں برقرار ہے, اس محبت کو لے کر آنکھوں میں شرم برقرار ہے. ہم رشتوں میں سے بھی شرم غائب ہو چکی ہے. یہاں پر کوئی جدا ہوتا ہے تو لوگ پیسے, لالچ, زیور, زمین اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. رشتوں کی بھی شرم ختم ہو گئی آنکھوں سے. کیسے واپس لائیں گے آپ لوگ؟ ذرا سا رہنمائی. مجھے پتا ہے بہت مشکل سوال ہے اور طویل جواب ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی بات یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آتی رہتی ہے. کبھی ایک طبقہ غالب آتا ہے, کبھی دوسرا طبقہ غالب آ جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور غزوہ احد میں صورتحال اس کے برعکس ہو گئی. تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج آپ کو شکست ہوئی ہے تو کل ان کو بھی شکست ہوئی تھی. تو یہ دنیا کے معاملات ہیں, لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے, انہیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. کوئی ایک فرد بھی اگر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس پر ان کو توجہ دینی چاہیے, اس پر ان کو محنت کرنی چاہیے. یہ جو کردار سازی ہوتی ہے یہ جہاں زبان سے ہوتی ہے وہاں عمل سے بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اپنے اساتذہ کے پاس ایک وقت گزارتے ہیں, سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا, لیکن وہ 2-3 سال جو وہ گزارتے ہیں جس استاد کے پاس, تو اس استاد کا کردار جو ہے اس کے اوپر نقش ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کی جو ان کی زندگی ہوتی ہے تو جب کوئی مرحلہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے استاد کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ میرے استاد صاحب جو تھے انہوں نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا تھا. تو جو کردار استاد کا ہوتا ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاموش جو ہے نا تربیت ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ خاموش رہتا ہے, لیکن ان کا بولنا بھی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے, ان کا خاموش رہنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ مقصد کے تحت بولتے ہیں اور مقصد کے تحت خاموش رہتے ہیں. تو یہ جو ہماری تربیت کا نظام ہے یہ ہمارے گھر سے, ماں باپ سے شروع ہوتا ہے. تو اگر ہمارے ماں باپ ہماری تربیت اچھی کر دیں, ہمیں اچھے طریقے سے باتیں سکھا دیں, ہمیں معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے اور خصوصیت سے اسلامی معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے, تو وہ اگر ہماری تربیت کر دیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اصل بات جو ہے وہ تربیت کی ہے. جتنا ہمارا تربیت کا نظام مضبوط ہوگا اتنے ہم بہتر انسان ثابت ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ واضربوہم اذا بلغوا 10, کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پہ لگا دو, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر بھی اگر وہ سستی کرتے ہیں تو ان کی سرزنش کرو. قرآن حکیم فرقان حمید ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے
کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت جو ہے بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے کریں، اور اسلامی اخلاق و آداب جو ہیں عملی طور پر بھی ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو سکھائیں بھی، تو یہ آسان کام ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارے ماں باپ ایسے ہوں کہ دروازے پہ کوئی آدمی آ کے دستک دے اور پوچھے کہ آپ موجود ہو یا نہیں، فلاں آدمی سے ملنا ہے، تو ماں باپ بیٹے کو یہ بولیں، باپ بیٹے کو یہ بولے کہ جا کے بول دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، تو یہ خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آغاز اس کا یہاں سے ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت غلط کر دی آپ نے، غلط اس معنی میں کر دی کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے کو یہ بول رہے ہیں کہ باہر والے آدمی کو بول دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، تو اس سے تربیت کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے جھوٹ کا آغاز کر دیا، اب یہ بچے کی غلط تربیت اس کو دور تک لے جاتی ہے اور پھر اس کے نظام میں، اخلاقی نظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ اچھے طریقے سے بچے کی تربیت کر دیں اور پھر آگے جب بچہ درسگاہ میں جائے تو اس کو اچھے استاد مل جائیں تو سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک تصوف کا نظام ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اخلاقی تعلیم و تربیت ہو اور آدمی صحیح طریقے سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کے قابل ہو جائے۔ تو جب اس نظام میں اگر آدمی داخل ہو جائے تو سبحان اللہ وہ بہت اچھا نظام ہے۔ تو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے۔ تو اگر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرف آ جائے، لوگ اس طرف آ جائیں، تو پھر جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہاں تک ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر حضرت۔ سر ایک سوال کہ اگر جرم ہو رہا ہے اور وہ کوئی جرم ہوتا دیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اس کا کتنا گناہ ہوگا؟ اگر اپنی آنکھوں سے کوئی ظلم ہوتا ہوا، جرم ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور روکتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے، ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے۔ قتلت ومن رضیت بہ، جو قتل کرے اور یا اس قتل کو دیکھ کر راضی رہے، یا سمعت سن لے اور خاموش رہے، وہ برابر کا شریک ہے۔ جرم میں قاتل، معاون قاتل وہ ہوتا ہے کہ جو سن لیتا ہو اور خاموش رہتا ہو، دیکھتا ہو اور آنکھیں بند کر لیتا ہو۔ یہ بھی بے حیائی کی ایک بڑی قسم ہے، اللہ، بڑی اونچی قسم ہے۔ مگر یہاں سوال آپ کا تھوڑا سا مجھے یعنی ضرورت ہے کہ ہم اس سوال سے وابستہ ہماری ملک کی معاملات ہیں، ہماری ریاستی مسائل ہیں۔ یہاں مسئلہ قتل کو یا جرم کو دیکھنے والے کے ساتھ جو پھر جرم ہوتے ہیں اور جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، جو پھر ریاست اپنی شیطنت کرتی ہے، وہ پھر جو ادارے سیاست کے نام پر جو اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، وہ بھی گفتگو میں آنا چاہیے۔ پاکستان میں ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا کہ پاکستان کا کوئی بڑا ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تو سب آزاد بہت بڑے ہیں، اور پھر جی ہاں، اور پھر اپنی حفاظت کے لیے سب کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو تو خود ہی اپنے آپ کو بچاؤ، اور جب لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلیں گے، اپنی حفاظت خود کریں گے، تو پھر ریاست کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، پھر ایک دوسرے کے اوپر گنیں تانی جائیں گی، پھر ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا ریاست اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اگرچہ پشاور کے اسکول کے سامنے کے بعد ریاست کچھ ہمیں نظر آئی ہے کہ پاکستان میں ریاست ہے، اور انہوں نے کچھ کام اپنے شروع کیے ہیں جسے ہمیں خوش آئند اور اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، اسے پسند کرنا چاہیے۔ آپ جو حیا کے حوالے سے دیکھ کر خاموش رہنا، اور کیا تعلیمات ہیں پیغمبر اکرم کی۔ حضرت سعد ابن معاذ کا جنازہ ہے، سرکار دو جہاں نے یعنی خواتین کی جو نامحرموں کی حیا کے حوالے سے، جو بہن بیٹیوں کی حیا کے حوالے سے آپ بات فرما رہی تھی، تو حضرت سعد ابن معاذ کو جب قبر میں لٹاتے ہیں تو انہیں قبر میں اتار کر حضرت نے اپنا چہرہ موڑے رکھا کچھ دیر تک، اور اس کے بعد پھر انہیں قبر سے باہر آئے اور انہیں دفنایا۔ صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کچھ دیر تک قبر میں اپنے رخ کو موڑے رہے؟ فرمایا کہ حوریں ان کے استقبال کو آئی تھی، وہ ان کی حوریں تھیں، تو میری حیا مجھ سے تقاضا کر رہی تھی کہ میں ان کی جانب نہ دیکھوں جو اللہ نے خواتین ان کے لیے قرار دی ہیں، جو حوریں ان کے لیے قرار دی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی زرہ جنگ صفین میں چوری ہو گئی۔ آپ جب کوفہ واپس آئے تو آپ نے ایک مسیحی کے پاس وہ زرہ دیکھی، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی زرہ کی اپنی ایک شناخت تھی، معلوم ہوا فلاں مسیحی کے پاس، نصرانی کے پاس وہ زرہ موجود ہے۔ حضرت نے قاضی شرح کی
عدالت میں جو قاضی شرح خود حضرت علی کے رکھے ہوئے تھے، مگر عدالت اور قضاوت جس کے پاس تھی اس کے پاس حضرت نے اپنی شکایت پہنچائی. قاضی و شرح نے دونوں کو بلا لیا. حضرت علی بھی عدالت میں کھڑے تھے، شکایت لے کر آئے تھے، اور وہ نصرانی بھی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں زرہ بھی تھی. تو حضرت سے قاضی شرح نے کہا آپ بیان دیجئے اپنا. پہلے تو حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ علی بن ابی طالب جیسا عادل حاکم اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود قاضی کے سامنے عدالت مانگنے کے لیے گئے ہیں، عدل مانگنے کے لیے گئے ہیں، انصاف مانگنے کے لیے گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کرے ہمارے ہاں عدالتی سبحان نظام میں اللہ. بھی جو نقائص ہیں اللہ وہ کرے. دور ہوں. یہ بھی اللہ ایک کرے. بحث ہے. میں تو بہت اعتبار سے اپنی جو مشکلات ہیں ہماری قومی حوالے سے اس میں بڑا دل جلا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض مقدس شعبے ہیں اور ان کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حال ان کا بھی اچھا نہیں ہے. مختصر یہ کہ حضرت نے جب پوچھا اس نے قاضی شرح نے کہ آپ اپنی شکایت بیان کریں، تو حضرت نے یہ نہیں کہا اس نصرانی نے چوری کی ہے. حضرت نے فرمایا میں نے اپنی زرہ نہ کسی کو بخشی ہے نہ بیچی ہے، وہ زرہ اس کے پاس ہے. کسی نے بعد میں پوچھا آپ نے کیوں نہیں کہا یہ چوری ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اللہ، میں اسے کیسے کہوں یہ چور ہے؟ یہ چور ہے. میں نے نہ بیچی ہے اپنی زرہ، نہ میں نے کسی کو ہبا کی ہے، مگر اس کے پاس ہے. تو اس سے قاضی نے پوچھا کہ علی یہ بیان دے رہے ہیں یہ زرہ علی کی ہے. وہ کہنے لگا میرے ہاتھ میں ہے، میرے تصرف میں ہے، لہٰذا میری ملکیت ہے. دلیل لائیے یا تو کہ یہ آپ کی ہے. حضرت کے پاس یہ دلیل تھی کہ یہ چیز میری ہے اور میں نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. قاضی گھبرانے لگا تو حضرت نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، جو تمہارا تقاضا عدل ہے اس کے مطابق فیصلہ سناؤ. اس نے کہا علی زرہ آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو یہ زرہ نہیں ملے گی. دونوں نصرانی بھی اور حضرت علی بھی جب قاضی شرح کے عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو وہ نصرانی پیروں میں گر گیا مولا علی کے اور کہا مجھ سے پہلے کلمہ سن لیجئے، مجھے پہلے مسلمان کر دیجئے. آپ کا یہ انداز، آپ کا یہ طریقہ، یہ زرہ آپ کی ہے. جنگ صفین میں ایک شخص نے آپ کی زرہ چوری کی تھی اور مجھے دے دی تھی. میں نے چور کو بھی دیکھا تھا، چوری کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، مگر میں نے یہ زرہ رکھ لی کیونکہ مجھے اچھی لگ رہی تھی. اور اب میں کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کے اخلاق سے میں آج اسلام کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دونوں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آ جائے، بس یوں ہی آپ لوگ کی رہنمائی رہے. میرے بھائی کو یوں ہی یاد کرتے رہیے گا دعاؤں میں. اللہ ان کی مغفرت کرے. الہی آمین. جہاں جہاں ہم ہیں وہاں وہاں میرا بھائی ہے. آج سے امجد صابری کی سیٹ خالی نہیں رہے گی اور آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں چاہیے ہوں گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کے ساتھ خواتین و حضرات رموز عشق یہاں پر اختتام کو پہنچا. اگلا سیگمنٹ جان رحمت، جس میں تمام ٹیمز پہلے الگ الگ تھیں، اب ٹیم صابری ہیں. لیکن آج امجد صابری کی سیٹ خالی نہیں رہے گی. مجھے پتا ہے آپ بہت بےتاب ہوں گے یہ جاننے کے لیے کہ آخر امجد صابری کی سیٹ خالی کیوں نہیں رہے گی، امجد صابری کی جگہ کون لے سکتا ہے. سب اپنے خیال میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہوگا. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، ہم واپس آتے ہیں. تاج